یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگوں نے بڑے قصے پھیلائے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہ خلائی مخلوق ہے. فرمایا کہ ان کا پہلا گروہ جب اس سمندر سے گزرے گا وہ سارا پانی پی جائے گا. جب آخری کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے شاید یہاں کوئی پانی ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے مومنین جنہوں نے دجال کے فتنے کا مقابلہ کیا ہے، مہدی کے لشکر کے لوگ، اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ احرز عبادی الی الطور، میرے بندوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیں. ایسے لوگ میں نے نکالے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگوں نے بڑے قصے پھیلائے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہ خلائی مخلوق ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تو منگولی تھے، تاتاری تھے جو آ کے چلے گئے، سب کچھ تباہ کر کے گئے. اور کچھ روسیوں کو کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، کچھ چائنیوں کو کہتے ہیں یہ سب خرافات ہیں. اور بعض کہتے ہیں یہ دونوں بھائی تھے. یہ سب بنائی ہوئی باتیں لوگوں کی، تاریخی باتیں، ایسے قصے اور واقعات جیسے دیو مالائی پرانے قصے لوگ گھڑ لیتے تھے، یہ گھڑے ہوئے ہیں. کچھ نے تو ایسا بھی بتایا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ان پہ ایک کان کو بچھا کر اس پہ سو جاتے ہیں. یہ سب کی سب خرافات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یاجوج جس کا معنی ہوتا ہے بھڑکنا، آگ، فساد، تو ان کا لقب یہ اس وجہ سے پڑا ہے کہ یہ بھڑکیلے لوگ تھے، فسادی لوگ تھے، تباہی پھیلانے والے لوگ تھے. اور یہ ایک قبیلہ تھا، اور یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ بنی آدم سے ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں. جو سیرت میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے وہ روایات رکھتا ہوں جن کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے. فرمایا تقاتلون قوما قریب الساعہ، کہ قیامت کے قریب تم ایک قوم سے جنگ کرو گے، نعالہم الشعر، ان کے جوتے جو ہیں بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی جانوروں کے بالوں سے وہ جوتے بنا کر پہنا کریں گے. یہ ایک قوم ہے، یہ الگ ہے، یہ یاجوج ماجوج کی صفت نہیں ہے. آگے ان کی صفت آ رہی ہے وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا، اور ایسی قوم سے تم جنگ کرو گے خُلْصَ الْوُجُوهِ، جن کے چپٹے ہوئے چہرے ہوں گے، صغار العیون، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ گویا کہ ان کے چہرے پیسی ہوئی ڈھالیں ہیں. بعض روایات میں آتا ہے ان کے بالوں کا کہ مہندی کلر کے ان کے بال ہوں گے، سرخی اور سیاہی مائل. ایک روایت میں آتا ہے ان کے چہرے موٹے ہوں گے. یہ سب انسان کی صفات ہیں. گولائی میں ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح کے چہرے ہوں گے جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے. یعنی کہ یہ آپ تقریب سمجھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے منگول کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان کی شکلیں ہیں، اس انداز کی ان کی شکلیں ہوں گی. لیکن یہ قومیں نہیں ہیں، یہ روسی، چائنی، منگولی یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈھال میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. ان کے لیے جو ذوالقرنین نے ایک سد مقرر کی تھی، دیوار بنائی تھی، اس کے پیچھے ہیں، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اور یہ قیامت کے قریب انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے. تو یہ جو حدیث میں صفات بیان ہوئی ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں اس طرح کی ہوں گی، ان کا رنگ اس طرح کا ہوگا، یہ سب انسانی چہرے کی ایک تشکیل ہے. اب یہ لوگ تعداد میں کتنے ہیں؟ انسانوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اخرج بعث النار، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے ما بعث النار، کہ اللہ کتنوں کو الگ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو، ایک کو جنت کے لیے نکالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو، تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت بچے بھی بوڑھے ہو جائیں. جیسا کہ قرآن میں ہے، اس دن بچوں کو بھی، ایسا دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں. تو صحابہ نے جب یہ روایت سنی تو انہوں نے کہا، بڑے پریشان ہو گئے اور پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک بندہ کون ہوگا جو بچ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپ میں سے
ایک بندہ ہوگا 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں، یعنی ایک انسان بنی آدم کا وہ شخص عام آدمی اور 1000 اس کے مقابلے میں وہ، اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک کے مقابلے میں 1000 ہیں، یعنی تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ اور جو آخرت کے بارے میں احادیث قیامت کے قریب ان کے فساد کی ہیں کہ من کل حدب ینسلون، ہر گھاٹی سے اتر کے آئیں گے اور جس سمندر کے پاس سے گزریں گے اس کو چٹ کر جائیں گے، اس کا پانی پی جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سمندر کا جو اردن کی سرحد پر واقع ہے اس کا ذکر کیا، جس کی تقریباً 23 کلومیٹر جو ہے وہ لمبائی ہے، 13 کلومیٹر چوڑائی ہے، 45-50 میٹر اس کی گہرائی ہے۔ فرمایا کہ ان کا پہلا گروہ جب اس سمندر سے گزرے گا وہ سارا پانی پی جائے گا، جب آخری کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے شاید یہاں کوئی پانی ہوتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کو ملیامیٹ کر دیں گے اور اتنی طاقت میں ہوں گے، اتنی قوت میں ہوں گے۔ دیکھیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، مومنین کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، ان کو جنت میں ان کے ٹھکانوں کا بتا رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کریں گے اور فرمائیں گے میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے مومنین جنہوں نے دجال کے فتنے کا مقابلہ کیا ہے، مہدی کے لشکر کے لوگ، دجال کے فتنے سے وہ بچ گئے ہیں، اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم یہاں سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ احرز عبادی الی الطور، میرے بندوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیں، ایسے لوگ میں نے نکالے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، طاقت میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور یہ پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پوشیدہ رکھنا چاہے قیامت تک آپ اس کو نہیں کھوج سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، گوگل کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم تو مریخ تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چھپا کے رکھنا چاہیں آپ قیامت تک اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ وہ 40 سال جو ہے وہ ایک صحرا میں ہی بھٹکتے رہے، تو وہ چند میل کا علاقہ تھا، بس ان کو یہ عقل میں مت نہیں آئی کہ بھائی اس علاقے سے ایسے نکلا جا سکتا ہے، نہ کسی اور نے ان کی رہنمائی کی کہ بھائی یہاں سے ایسے نکلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو تعداد میں یہ جو مخلوق ہے یہ انسانوں میں سے ہی ہے، لیکن سرکش مخلوق ہے، اللہ نے قیامت تک ان کو بند کیا ہوا ہے اور قیامت کے قریب انہوں نے نکلنا ہے، یہ حقیقی مخلوق ہے۔ اور اس کے بارے میں احادیث میں کچھ اور بھی حقیقت بیان ہوئی ہیں۔